عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کے بابرکت وقت کے صدقے میں اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس موضوع کے حوالے سے ابتدائی چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ 27 رجب اور 27ویں جو شب ہے، یہ ہر مسلمان صاحب ایمان جانتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ جمعے اس پر کچھ بات ہو چکی ہے اور آج وہیں سے آگے بات کو بڑھائیں گے، اور وہ ضروری باتیں جو واقعی معراج کے حوالے سے آتی ہیں اس کو پہلے ہم قرآن پاک سے اور پھر احادیث پاک سے اسے نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ نمبر 17 ہے اور 15واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کے بیان کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ واقعے کی نوعیت اور اہمیت جو ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان، یہ لفظ سبحان بوزن فعلان تفصیل کے ساتھ تقدیم کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، کثرت جس کے اندر پائی جائے۔ سبحان کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ۔ اب آگے جانے سے پہلے اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ اس پورے واقعے کے اندر جو فاعل ہے، فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو
واقعے کا ذکر بعد میں کیا، اس کے ابتدا کے اندر اللہ نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں پاک ہوں ہر عیب سے، سبحان اللہ، بے شک، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے میں پاک ہوں۔ کیونکہ اس واقعے میں بعد میں جا کر جو نشیب و فراز اور جو چیزیں اس کے اندر بیان ہونی ہیں، جو ماورائے عقل ہیں، اور اس پر پھر اعتراضات ہونے ہیں، لوگوں نے اس کا انکار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کے پہلے ہی جملہ معترضین جو تھے ان کا رد کر دیا کہ جو بھی آدمی اس واقعے کا انکار کرے گا یا اس کے کسی بھی پہلو کا وہ انکار کرنے والا ہوگا، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت کا اور اللہ رب العزت کے قانون کا ایک نہ ماننے والا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے پہلے یہ کہہ کر اس واقعے کو شروع کیا ہے کہ میں پاک ہوں ہر عیب سے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسریٰ سیر کو کہتے ہیں۔ اب میں یہاں سے شروع کروں تو بڑی طویل بات ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں کہ واقعہ معراج کو 3 حصوں کے اندر آپ تقسیم کریں، اور اس کے اندر کل 5 سواریاں استعمال ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 حصے میں اس کو تقسیم آپ نے کرنا ہے، اور 5 سواریاں اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 سواریوں پر آپ نے اس سفر کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ پہلا جو سفر ہے وہ وادی مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اس کو قرآن پاک نے اسریٰ کہا ہے اور سیر کہا ہے، اور یہ جو سفر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ آپ نے براق پر کیا ہے۔ براق پر، براق کی جو جسامت ہے، جو اس کی باڈی ہے، وہ ایک گھوڑے کے ساتھ متشابہت رکھتی ہے، 4 اس کی ٹانگیں ہیں، لیکن اس کی رفتار کسی بھی سواری کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حیت آپ تعین کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو رفتار ہے وہ متعین نہیں ہو سکتی۔ اس کی رفتار کو احادیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں پر اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اب براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ زمانہ جدید کے اندر جب ٹیکنالوجی بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے، تو بجلی کی یہ جو رفتار ہے، اس رفتار کا اندازہ آپ خود کیجئے کہ سینکڑوں لاکھوں میل کے فاصلے پر ایک آپ بٹن لگا لیں اور دوسری طرف ایک لائٹ لگا لیں۔ جب آپ بٹن آن کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی دیر لگائے وہ فوری طور پر بلب روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا۔ اتنی تیز رفتار کے ساتھ یہ جو موجودہ انسان کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی بجلی ہے، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ یہ منگلا ڈیم سے اگر اسے آن کیا جائے تو ہمارے کلاسکے میں پہنچتے تک اسے کوئی گھنٹے نہیں لگتے، منٹ نہیں لگتے، سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اگر شک کرے اس بات پر تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے گھر کی تاریں ننگی کر کے پکڑ کے رکھوں گا اور منگلا ڈیم والوں کو کہے وہ آن کریں سوئچ کو، تو میں آرام سے چھوڑ لوں گا، ابھی بڑا دور منگلا ہے،
اور وہاں سے پہنچتے ہوئے کوئی وقت لگے گا تو میرے دوست وقت نہیں لگائے گا، سیکنڈ سے پہلے، سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے سے پہلے جو ہے وہ بجلی کی جو رفتار ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ بجلی کی رفتار ایک طرف جو برق ہے اور جو براق ہے یہ اس سے بھی کروڑ گنا تیز ہے، اس سے بھی کروڑ گنا تیز جو ہے وہ اسے براق کہتے ہیں، جس پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس کی مزید اگر میں تفصیل میں چلا جاؤں تو بات سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ براق کا مقابلہ دنیا مافیا کے اندر، جدید ٹیکنالوجی کے اندر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، اس کی برق رفتاری کا، اس کی تیز رفتاری کا۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی مکہ سے فلسطین مسجد اقصی تک سفر کیا۔ اب یہاں پر رک کر یہ دیکھیے کہ حضور کو واقع معراج اللہ نے کب نصیب فرمایا؟ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے، جب حضور نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تو ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ نے آپ کو واقعہ معراج کا عظیم جو تحفہ تھا وہ عطا فرمایا۔ اب ہجرت سے 1 سال پہلے کے حالات، جو جغرافیائی حالات اور جو مسلمانوں کے حالات تھے، ان پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جو مسلمان ہوئے تھے ان پر شدید قسم کا ظلم و ستم، شدید قسم کا تکلیف اور مصائب سے وہ گزر رہے تھے، اور زیادہ تر ان کے اندر لوگ تھے غریب طبقہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، اور ان کو نہ کوئی نماز پڑھنے دیتا تھا، نہ کھل کر اسلام کا اظہار کرنے دیتا تھا۔ بڑے پریشان کن لمحات تھے ہجرت سے 1 سال پہلے کے، اور کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لی تھی، کچھ لوگوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کر لی تھی، لیکن ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ مکے کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسکین قلب کے لیے اپنے پاس بلایا۔ جب دیکھیں نا، جب مصائب بہت زیادہ ہوں، پریشان آدمی ہو جائے، تو اس پریشانی کے عالم کے اندر اگر چھوٹی سی خوشی ملے تو انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چھوٹی خوشی نہیں، اس پریشانی کے عالم کے اندر بڑی خوشی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، جہاں پر یہ بڑی خوشی تھی وہاں پر یہ بڑی مصیبت بھی تھی، بڑی تکلیف بھی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ جو لوگ پہلے ہی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے سامنے جب حضور علیہ السلام خلاف عقل بات کر رہے ہیں، اور ایسی بات کر رہے ہیں جو کسی کے ذہن اور گمان میں آ ہی نہیں سکتی، تو پہلے ہی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ایک ایک قدم پر حضور کے، جو حضور کہتے ہیں، قرآن پاک بیان کرتے ہیں، اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ حضور جو کام کرتے ہیں اس پر اعتراضات کے پہلے ہی انہوں نے انبار لگا دی۔ اب جب پہلے ہی اعتراض ہیں، ان اعتراضات کے عالم اور جو معترضین ہیں ان کو ایک نیا موقع مل گیا کہ اب وہ بات اچھالنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے کہ دیکھیں آپ کا نبی جو ہے، مسلمانوں کو ورگلانا شروع ہو گئے، آپ کا نبی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، آسمان سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب ان کو ایک پوائنٹ مل گیا جس پر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرنا شروع کر دی۔ تو ایک طرف یہ خوشی تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے پریشان کن لمحات بھی تھے، لیکن جو سچی بات ہوتی ہے وہ چھپائی نہیں جاتی۔ سچی بات کو کبھی چھپایا، ہمیشہ جو جھوٹی بات ہوتی ہے نا اس کو چھپایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب واقعہ معراج نصیب ہوا، صبح جب آپ باہر نکلے، جب فجر کی نماز کے بعد، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو جا کر یہ بتاؤں کہ آج رات کو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ تو کچھ قریبی لوگوں نے، جن میں آپ کی پھپھی جان ام ہانی وہ بھی شامل تھی، انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے، ہم تو مانتے ہیں لیکن یہ بات باہر نہ بتائیے گا کسی کو۔
کسی کو نہ بتائیے گا. لوگ نہیں مانتے, لوگ تو آپ کو نبی نہیں مانتے, ہم آگے ہی ان کے اعتراضات میں جکڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ جب بتائیں گے تو پھر وہ ہم پر اور زیادہ اعتراض کریں گے, تو آپ یہ بات ابھی کسی کو نہ بتائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسکرا کر فرمایا, میری پھوپھی جان, یہ واقعہ اور یہ معراج اللہ نے مجھے نصیب فرمائی ہے, اور اس کو میں چھپا نہیں سکتا. جس نے مجھے یہ معراج سے سرفراز کیا ہے اسی کا حکم ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں, کیونکہ سچی بات کو چھپایا نہیں جاتا. ایک بات یہاں پر یہ سن لیں, اور دوسری بات میں واقعے کو آگے چلنے سے پہلے یہ کہہ دوں آپ سے کہ اس دور کے اندر جب حضور نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات میں اللہ کے پاس گیا تھا, تو 2 حصوں کے اندر لوگ تقسیم ہو گئے. کتنے حصوں کے اندر؟ 2 بڑے گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو سرے سے انکاری تھا, اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ یہ کہہ رہے تھے. دوسرا گروہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر یہ بات مان رہے تھے کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. 2 بڑے گروہ بن گئے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ, ایک زمانے کے ساتھ ساتھ, پھر ان 2 بڑے گروہ میں ایک تیسرے گروہ کا بھی اضافہ ہو گیا. پہلے 2 ہی بڑے گروہ تھے, لیکن بعد میں جا کر اس بڑے گروہ میں ایک تیسرے گروہ کا اضافہ ہو گیا. میرے حال توجہ کرو سارے میرے حال توجہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھو سارے. پانی نہیں کوئی بندہ ہے. وہ گل انہیں آخو گل پیٹے پہنی جی, کچھ سمجھ آتی ہو کہ پریشان ہوں جی بیٹھے باہر بارش لگی ہوئے, اندر بندے نو سمجھ نہ آتی ہوئے. کیا بات ہے بھائی, سمجھ آتی ہوئے بندے تو سبحان اللہ آدھے مت, تو انہوں ہر جمعے دسنا پہنتا ہے یہ بھی کچھ ہے جی سبحان اللہ, ہر جمعے دسنا پہنتا. کئی بندے تو ایندے ہیں کہ جنہوں کے متعلق میں دعوے نال کہہ سکنا انہوں نے بالکل سمجھ نہیں آتی, لیکن کئی بندے ہیں جڑے سمجھ جانے, جنہوں سمجھ آئے ہو تو سبحان اللہ آخیا نا, جنہوں نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ عطا فرمائے. 2 بڑے گروہ بن گئے, ایک انکار ایک اقرار. یہ اس دور میں ہوا, لیکن بعد میں جا کے ایک تیسرا گروہ بھی سامنے آیا. دیکھیں نا, وہ جو 2 گروہ تھے پہلے, ایک مسلمان ایک کافر. کافروں نے انکار کیا اور مسلمانوں نے اقرار کیا. بعد میں آنے والے مسلمانوں میں 2 گروہ بنے. کافروں کا ایک ہی گروہ رہا مکمل انکاری. بعد میں مسلمانوں کے اندر آ کر 2 گروہ بنے جو ہیں تو مسلمان, لیکن یہ کہتے ہیں کہ واقعی معراج تو ہوا ہے. کوئی کہتا ہے خواب کے اندر ہوا ہے, عالم رویا کے اندر ہوا ہے, کوئی کہتا ہے ایسے نہیں ہوا ایسے ہوا ہے. تو وہ تذبذب کا شکار ہوئے آ کر بعد کے اندر. تو یہ تیسرا گروہ ہوا جس کو عام لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ لوگ تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, نہ وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی من نوعاً واقع معراج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ تیسرا گروہ بعد میں آ کر پیدا ہوا. پہلے شروع میں اس کے 2 ہی گروہ تھے, ایک انکار کرنے والا اور ایک اقرار کرنے والا. تو اب عالم رویا کی بات انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالم رویا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک بندہ رات کو خواب ہی کوئی شے ویندا ہے کہ میں جناب خواب عمرہ کر کے آیا تے حج کر کے آیا تے خواب ہی میں جناب فلاں ملک وچ گیا ہاں, تے تسی انکار کر سکتے ہو؟ بھائی ٹھیک ہے, جتھے مرضی جا خواب وچ. خواب کا انکاری کوئی نہیں کر سکتا بھائی. کافر بھی اگر کافروں کے سامنے خواب بیان کیا جائے تو انہوں نے انکار کیا کرنا ہے, ہی خواب ہے. انکاری تو ہوتی ہے اس چیز کی جو عالم میں بیداری میں ہو. اس موٹی بات کو اپنے ذہن میں رکھے نا آپ. اگر کوئی کہے جی خواب میں ہوا, بھائی اگر خواب میں ہوا تھا تو سارے مکے والے پاگل سن جو خواب کا انکار کر رہے تھے. نہیں, خواب کا کیوں انکار کر رہے تھے؟ وہ خواب کے اندر جو چاہے آدمی بیان کر سکتا ہے اور اس کا انکار نہیں ہوتا کیونکہ خواب ہے. یہ عالم بیداری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم ماں روح کے ساتھ. اس کی دوسری دل میں آپ کو دوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لقب عطا ہوا ہے, امام الانبیاء. کیا لقب ہے جی؟
یعنی کہ نبیوں کی امامت کروانے والے. خواب کے اندر امامت کو امام الانبیاء نہیں کہا جا سکتا. امامت جسم ما روح کے ساتھ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کی جماعت فرمائی, امامت فرمائی, تو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. عبد بندے کو کہتے ہیں, عبد اور ہوتا ہے, عبد ہی اور ہوتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, او سراپا انتظار ای منتظر. عبد اور ہوتا ہے, عبدہ اور ہوتا ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی. لیلا, لیل رات کو کہتے ہیں, اس کے اوپر تنوین ہے, 2 زبریں ہیں, اور یہ 2 زبریں دلالت کر رہی ہیں کہ پوری رات نہیں, رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ. پوری رات کو لیل کہتے ہیں, اور عربی کا قانون یہ ہے قاعدہ کہ جب اس پر 2 تنوین آ جائیں تو یہ تخصیص کے معنی میں ہوگا کہ پوری رات نہیں, رات کا کچھ حصہ, کچھ حصہ, تھوڑا سے حصے میں. الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب یہاں پر ہی آدمی آ کر اگر فیل ہونا ہو نا اس میں, تو یہاں پر فیل ہو جائے گا, پاس ہونا ہو تو یہیں پر پاس ہو جائے گا. تو جو یہاں پر پاس ہو جائے گا وہ اگلی بات بھی مان لے گا, اور جو یہاں پر فیل ہو گیا اس نے اگلی کیا ماننی. مکے سے فلسطین کا اس دور میں بڑا سفر تھا. رات پوری میں بھی 2 راتوں میں بھی آدمی نہیں آ سکتا تھا. اس رات میں لمحے کے اندر, رات کے ایک حصے کے اندر مسجد اقصیٰ سے واپس آ جانا, یہ بھی ایک عجیب بات تھی. اور جو آدمی یہ بات مان گیا نا کہ حضور مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں, وہ اگلی بات بھی مان گیا. اب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے پتہ کیا اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا جی چھوڑیں, ہمیں نہیں پتہ کہ آپ آسمانوں پر گئے ہیں یا نہیں گئے, ہم نے کون سے آسمان دیکھے, سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں, کعبہ قوسین پہ گئے ہیں, گئے ہوں گے یا نہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے. انہوں ذرا اپنے ذہنوں پہ دباؤ ڈالیں. اللہ اگر معراج کرانی سی تو مکے سیدھا ہی اتنے بھی لایا جا سکتا سی نا. خانہ کعبہ ہے جتھے حضور آرام کر رہے ہیں, بے عین ہی اس کے اوپر سدرۃ المنتہا فرشتوں کا کعبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہیں سے سیدھا اوپر لے جاتا. اسے کیا غرض تھی کہ یہاں سے وہ فلسطین لے کے گیا اور فلسطین سے پھر معراج پر لے کر گیا. تو اگر اللہ یہیں سے سیدھا اوپر لے کے جاتا, معترضین اعتراض تو کرتے لیکن ٹھوس اعتراض نہ ہوتا, نہ ٹھوس جواب ہوتا. جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی انہوں نے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آگے گئے یا نہیں گئے, لیکن کم از کم مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں. سیانے بندے پھر حساب کاٹ لیندے نے, جڑا مسجد اقصیٰ ہی رات دے کسے ہی ٹوٹ سکتا ہے تو جا سکتا ہے, وہ عرش اعظم تے بھی جا سکتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ ناممکن, یہ بھی ناممکن ہے. اور اگر یہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً حضور جو آگے کے سفر کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. 2 روایات اس کے اندر بڑی معتبر سکہ ہیں بخاری اور مسلم کی, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ کے اندر, ایک روایت یہ ہے اور ایک ہے آپ اپنی پھپھی جان ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. لیکن دونوں روایات کی تطبیق کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ام ہانی کا گھر بالکل سین خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا. آج بھی وہاں پر کچھ نشانات ترکیوں نے لگائے ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے مٹا دیے, لیکن ابھی بھی موجود ہیں. تو اسی گھر کے اندر یا سین کعبہ کے اندر
روایات بتا رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو آ کر بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری سنائی، پیغام دیا۔ نبی پاک علیہ السلام چائے زمزم پہ گئے، آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ جب 2 رکعت نماز نفل ادا ہو گئی تو آپ کے سامنے سواری پیش کی گئی۔ سواری میں اس کا حیثیت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جب سواری آئی تو سواری پر حضور تشریف فرما ہونے لگے تو سواری کے اندر ہلچل پیدا ہوئی، وہ جسم اس کا کانپنا شروع ہو گیا اور وہ اچھلنا کودنا شروع ہو گئی۔ جبرائیل امین نے سواری کو پکڑا، کیونکہ لگام تو جبرائیل امین کے پاس تھی نا۔ پکڑ اسے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر اللہ کے سب سے پیارے نبی اور رسول سوار ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں خوشی سے یہ کر رہی ہوں، یہ خوشی سے اظہار کر رہی ہوں، اور میں یہ بھی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یا اللہ جب پل صراط سے امت محمدیہ گزرے تو مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار دوں۔ اچھا، جب حضور اس پر سوار ہوئے، جبرائیل امین نے لگام تھامی ہے تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہو گئے، جو آپ کا سفر بنتا تھا، جس سفر سے حضور علیہ السلام کو لے کر اللہ نے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصیٰ کا تعارف کروایا، فرمایا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ سے حضور کو معراج کروائی۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد اپنے حول، پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حول 40 میل کے فاصلے کو حول کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اس پر غور کیجئے، حول کا لفظ کیوں فرمایا؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، حول کہتے ہیں 40 میل کا احاطہ ہو۔ ایک حول ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، حولہ وہ حول جو کہ 40 میلوں پر پھیلا ہو، 40 میلوں پر پھیلا ہو، اس کو حول کہتے ہیں۔ اب 40 میل کا کیوں کہا گیا؟ علامہ بیضاوی اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، اور بڑی ایک دلچسپ بات لکھی ہے، آپ سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو قبر مبارک ہے نا، وہ بیت المقدس سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے لے کر پھر انبیاء اکرام کی قبور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور اپنی آیات اور اپنی نشانیاں رکھی ہیں حولہ، یہاں تک، اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ 40 میل تک اس کی حد بندی ہے، وہیں سے اس کے اندر دیگر انبیاء اکرام کی قبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حولہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی فرما دی۔ من آیاتنا، اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ سفر طے ہوا اسرا کا، تو جا کر مسجد اقصیٰ کے اندر جب حضور تشریف فرما ہوئے تو جہاں پر سواریاں دیگر انبیاء اکرام کی تھیں، وہیں پر حضور علیہ السلام کی براق کو باندھ دیا گیا۔ سواری سے حضور اترے، صف کے اندر انبیاء اکرام صفوں کے اندر تشریف فرما ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آج امام کون ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ شاید وہ بنی نوع انسان کے باپ ہیں، وہ ہوں گے۔ کوئی آدم کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی جد الانبیاء کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک نبی دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آج امامت کون کروائے گا، آج امامت کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پر سجایا جائے گا۔ اتنی دیر میں نبی پاک علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں، جبرائیل امین حضور کو بازوں سے پکڑ کر مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج آپ امامت فرمائیں۔ آج آپ امامت فرمائیں۔
اس وقت امامت جب ہو گئی تو سارے نبیوں نے، جن میں سے جو مقررہ نبی تھے، انہوں نے مختصر خطبے دیے. سبحان اللہ. سب نے خطبے دیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک چھوٹے چھوٹے خطبے دیے سب نے، جس میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی. سب نے یہی کہا جس کا لب لباب یہ بنتا ہے. جامع گفتگو یہ تھی کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہی فرمائے کہ آج جس منصب پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو فائز کیا ہے، یہ منصب اسی کے شایان شان ہے. سارے نبیوں نے تعریفیں کی اور سارے نبیوں نے نماز ادا کی، تو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے فائز فرمایا. جب یہ ہو گیا تو اب یہاں سے معراج شروع ہوا. مکے سے معراج نہیں ہوا، مکے سے اقصیٰ تک اسرا ہوا، اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک معراج ہوا. سنیے معراج کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت سے ایک نور کی سیڑھی لائی گئی جو ہیرے جواہرات سے مزین تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سیڑھی جیسی حسین سیڑھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جب لگا دیا گیا تو 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگ گئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں ہیں، آگے اور پیچھے ہیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیڑھی چلنا شروع ہو گئے. سیڑھی کو عربی کے اندر معراج ہی کہتے ہیں. سیڑھی کو عربی کے اندر معراج کہتے ہیں. اور جب معراج شروع ہوا، سیڑھیوں کی جو سٹیپ ہیں وہ چڑھنا حضور شروع ہوئے، اور چڑھتے جب پہلے آسمان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور لاتعداد فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے باری تعالیٰ آج ہمیں ایک موقع مل جائے کہ آج تیرے نبی کے ساتھ اپنے پر مس کر دیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جو حضور علیہ السلام کو تیسری سواری عطا فرمائی نا، کل کتنی سواریاں تھیں حضور کو؟ 5 سواریاں دی. تیسری سواری جو عطا فرمائی وہ لاتعداد فرشتوں کے پروں کو جوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تشریف فرما ہوئے، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بازوں اور پروں پر تشریف فرما ہوئے. جب 7ویں آسمان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو یہ آپ کی تیسری سواری تھی. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رف رف پر بٹھایا گیا. یہ حضور کی کتنی سواری تھی؟ 4تھی سواری تھی. جب 4تھی سواری پر بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جبرائیل آپ کے ساتھ تھا، اور جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے تو وہاں سے آگے پھر جو سواری تھی ساری سواریاں ختم ہو گئی، 4 سواریاں پوری ہو گئیں. 5ویں سواری کے لیے 7ویں آسمان پر جا کر سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل امین نے اپنے پر بچھائے اور حضور کو اپنے پروں پر بٹھا کر مقام کعبہ قوسین پر پہنچایا. جب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اب سواریاں ساری ختم ہو گئیں، سب سواریاں رک گئیں، ہر چیز پیچھے رہ گئی، انتہا ہو گئی ہر چیز کی. اس جگہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سواری کے، ایک دفعہ آخو سبحان اللہ. جدوں بندہ کسی گڈی تے بیٹھا ہوئے نا، جنی وہ رفتار ہوندی ہے بندے دی بھی اُنی ہوندی ہے. بھڑی بس تے بندہ بہ جائے تے اگر وہ 5 گھنٹے بعد جا کے گجران والے بندہ پہنچے تو بندہ یہ تو نہیں آکھ سکتا گجران والے دا سفر 5 گھنٹے دا، وہ بس دا سفر ہے، وہ بس دی رفتار ہے، وہ انی کوئی چل سکتی ہے. اور تیز سواری پر بیٹھے گھنٹے میں پہنچ جائے تو وہ کہے گا جی گھنٹے کا سفر ہے. اگر وہ 20 منٹ میں پہنچ جائے تو وہ کہے گا جی 20 منٹ کا سفر ہے. اگر کوئی 10 منٹ میں پہنچ جائے وہ کہے گا 10 منٹ کا سفر ہے. تو یہ جتنی سواریوں پر حضور بیٹھتے رہے یہ ان سواریوں کی رفتار تھی. کوئی تیز چلی، کوئی آہستہ چلی، جتنی بھی تیز چلی لیکن سواری تھی. اور ایک مقام آیا کہ جب ساری سواریاں رک گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی رفتار سے چلے.
جب حضور اپنی رفتار سے چلے تو سواریاں پیچھے رہ گئیں، نوری، ناری، خاکی سارے پیچھے۔ جہاں پر سواریوں کی انتہا ہو گئی وہاں سے میرے نبی کے قدم کی ابتدا ہوئی، وہاں سے حضور کے قدم نے ابتدا کی، پہلا قدم رکھا تو او ادنا کی منزلیں طے کر دی۔ آگے کا منزل کیا تھا؟ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ دیکھیں نا، لامکاں میں جو تخت نشیں ہونے والی ہستی ہے وہ حضور کی ہستی۔ یہ واقعہ معراج تھا، اور حضور جب کعبہ قوسین اور ادنا کی منزلیں طے کی حضور نے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب حضور پہنچے، حاضری دی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، درود ایک ایسا عمل ہے جو رب صرف درود ہی پڑھ سکتا ہے، باقی نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی اور قیام اور سجود کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی کام کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان ربک یصلی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی، اور آواز کی جو کیفیت تھی وہ آواز کیسی تھی؟ اس کیفیت کے متعلق علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جو آواز آئی نا، کف یا محمد ان ربک یصلی، یہ آواز مولا کائنات حضرت علی کی آواز میں آئی، ایک دفعہ آئی، پھر آگے بڑھے تو جناب ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی، ان کی آواز میں آواز آتی ہے کف یا محمد ان ربک یصلی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ منزلیں طے کی تو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلاوات والطیبات، ساری چیزیں یا اللہ میری قولی، فعلی، جانی اور مالی عبادتیں تیرے لیے۔ تو جب ساری باتیں اللہ کو دے دی تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی تو نے ساری باتیں مجھے دی ہیں، اپنی جان کو میرے حوالے کیا ہے، آج سے پھر میرا سلام تجھ پر ہے۔ اب جب سلام اللہ نے بھیجا تو پھر حضور کہیں پر بھی ہمیں تو نہیں نہ چھوڑتے، کسی بھی مقام پر، جو کعبہ قوسین اور ادنا کی بلندیوں پر ہمیں نہیں بولا۔ جب انسان کو منصب اعلیٰ مل جائے تو وہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن حضور اس اعلیٰ منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر بھی سلام ہو، جو صالحین لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان پر بھی سلام ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، ان عظیم بلندیوں پہ پہنچ کے اللہ نے جو آپ کو تحفہ عطا فرمایا وہ تھا نماز کا۔ اون مٹھے آنکھوں سبحان اللہ، کیڑا تحفہ لبیا ہے؟ نماز۔ بروایت دیگر 50 نمازاں لبیاں نے، تو جڑا بندہ 5 پڑھے گا تو 50 ثواب ہے۔ اس بلندیوں پر جو تحفہ ملا وہ نماز کا تھا۔ تو نماز کا جب تحفہ ملا تو کیا اس میں دیکھیں حکمت کیا ہے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں نا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اسے معراج عطا ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین پر معراج عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو بھی خود بھی نماز کی طرف راغب کریں۔ پرفتن دور کے اندر مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، اور سوائے چند لوگوں کے، چند بوڑھے لوگوں کو آپ مسجد میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جوان آدمی یہ کہتا ہے میری بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، خیر پڑھ لیں گے جی، کوئی نہیں گل، اساں کہڑی عمر اساں ویکھیا کی ہے، تو بھائی وکھانا بھی رب ہی ہے، اگر وہ ویکھن دے تو بندہ ویکھ سکتا ہے۔ اس لیے جو عمر جانے کا کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھا جائے گا یا جوان جائے گا، بچہ جائے گا، مرد عورت، کوئی تعین نہیں ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اس بلاوے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اور کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔
آج کے آپ کے بچے آج نمازی بن جائیں گے تو کل پھر آپ جب مر جائیں گے تو پھر وہ ضرور جب نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔